بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری سیاست میں اب اخلاقیات نام کی، رکھ رکھاؤ کی، عزت احترام کی کوئی بات رہ تو گئی نہیں۔ اب تو جناب آپ دیکھیں کہ مخالفین کیا کرتے ہیں کہ اتنا گر جاؤ، جتنا ہو سکے گرو، اور عیاری، چالاکی، ہوشیاری، دو نمبری، کوئی نہ کوئی جناب اپنے مخالف کے خلاف کوئی چیز گھڑ کے لاؤ، کسی طرح سے جناب اس کو آپ نے گرانا ہے۔ یہ اب سارا ہمارا معاملہ رہ گیا سیاست کا، اور یہی آپ دیکھیں گے الیکشن کمپین میں ہو رہا ہوگا۔ اب بات آڈیو ویڈیو سے بہت آگے نکل گئی ہے، اب گھروں تک، اب شادیوں تک، نکاح تک، عدت اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ جب اس طرح کی چالیں چلیں گے، اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ جب آپ اپنے مخالف کو گرا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ ایک اتنا بڑا گڑھا کھود رہے ہیں جس میں کبھی نہ کبھی آپ خود گریں گے، کیونکہ آپ ایک معیار سیٹ کر رہے ہیں۔ کل کو اب کسی کے بھی خاندان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے محفوظ ہے، کسی کے رشتے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے محفوظ ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اور ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کل کو خدا نخواستہ پتہ لگے گا جی ساس بہو کا کیا معاملہ تھا، فلانے کا کیا رشتہ تھا، شادیاں کس طرح تھیں، کس کو چھوڑا، کس کے کہنے پہ کیا، یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی جناب اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کو ایک اور بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں کہ جی مقبولیت کم ہو، یہ ہو، لیکن اب باہر کی سطح پر ان کو خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ میاں جبیل لطیف آپ جانتے ہیں شیخ پورہ سے تعلق ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں کہ جو کابینہ میں تھے لیکن وہ کیا کہنا چاہیے بے محکمہ وزیر تھے، لیکن اصل کام ان کا یہ تھا کہ جو بات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی نہیں کر سکتی تھیں، یا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اپنے وزراء سے وہ نہیں کہلوا سکتے تھے، یعنی میاں نواز شریف یا مریم صاحبہ، تو یہ ترجمان آپ کہہ لیں، یا وہ باتیں، ایسی باتیں جو زبیر صاحب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، سابق گورنر سندھ ویسے تو ترجمان تھے مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، تو وہ باتیں میاں جبیل لطیف سے کہلوائی جاتی تھیں۔ اب میاں جبیل لطیف نے اچانک ایسی بات کر دی ہے کہ سب حیران ہے کہ یہ اتنی پریشانی، اتنی بکھلاہٹ ایک ایسے آدمی سے جو جیل میں ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، آپ نے اس کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹوا لیا، آپ نے اس کے بندے اٹھوا لیے، غائب کروا لیے، لاپتہ کروا دیے، چھڑوا دیے، گرفتار کیا، کوئی کنونشن کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا ہوگا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا، ہو رہا ہے، ابھی بلے کا نشان لینے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے اوپن فیلڈ ہے، ہر ادارہ فورن منسٹری سے لے کے، جس طرح میاں نواز شریف وہاں سے چلے ہیں، جس طرح یہاں پر ان کو ریلیف ملتے گئے، وہ نادرا کے بندے وہاں جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو جو پروٹوکول مل رہا ہے، جس پر اب زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ تو لاڈلے ہیں نواز شریف صاحب، آخر کار انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو اب تو آئی پی پی میں حیران تھا، میں نے سر پکڑ لیا کہ آئی پی پی بھی اب یہ کرے گی کہ جناب سابق گورنر اسماعیل، وہ عمران اسماعیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا، یہ نون لیگ کی حمایت صرف ایک جماعت کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ نون لیگ ہے۔ یعنی ایم کیو ایم جیسی جماعت کہے گی کہ یہاں پر الیکشن کمیشن کے اندر بندے بیٹھے ہیں اور وہ پیسے لے کر کام کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے ہیں ہمارے اداروں کے کہ اب یہ جماعتیں بھی یہ بات کریں گی، الزامات لگائیں گی، اور کتنا پروٹوکول ملے اور کتنا لاڈلا نواز شریف کو بنایا جائے۔ لیکن میاں جبیل لطیف نے تو بات ہی کچھ اور کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، باہر کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ عالمی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور دیکھیں کہ یہ جیل میں ہے، اس کو جناب دیسی مرغ مل رہا ہے جی، اس کو ایکسرسائز کرنے دی جا رہی ہے جی، اس کو اس طرح کی سہولتیں مل رہی ہیں، یہ جیل میں مطمئن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، عمران خان نے کہا کہ میں جیل میں مطمئن ہوں، اور اس پر ہی اتنے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو سارا پلان تھا نا کہ جی جائے گا، ایک دن ہی رہ سکے گا اور اس کے بعد چیخے مارے گا، ہم ثابت کریں گے کہ جناب یہ تو نشہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ وہ جناب آپ نے دیکھا ہو کہ جیل جانے سے پہلے جس طرح میڈیکل رپورٹ وہ لے کر جی پیشاب سے یہ آ گیا جی، کوکین آ گیا، فلاں آ گیا، یہ تو ان چیزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ میاں جبیل لطیف وہ ہیں جو پریس کانفرنس کرتے رہے عمران خان کے خلاف، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کہتے رہے کہ جی یہ جناب اس نے توہین مذہب کی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ وہ میاں جبیل لطیف ہیں، یہ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ اتنی چیخیں، اتنی پریشانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جی اصل بات ہے پاکستانی، یہ جو کہہ رہے ہیں عالمی طاقتیں فلاں، بھائی وہ تو امریکہ تو آپ سے آ کے مل رہا ہے، نواز شریف صاحب سے آ کے مل رہا ہے، برطانیہ کے جناب وہ لوگ آپ سے مل رہے ہیں، باہر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ روابط رکھ رہے ہیں، یہاں اداروں کے ساتھ آپ جناب گلے ملے میں ساڈی گل ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے، تو پھر بھی اتنی پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ عوام نہیں ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ جی وہ اکبر باجوہ جو جی این این پہ اینکر بھی ہیں،
بہت زبردست نوجوان صحافی، انہوں نے شیخ پورہ کا جناب جا کر دکھا دیا ہے سارا وہاں سروے، اور میاں جلیل لطیف جو ٹائم فش ہو گئے ہیں اس لیے چیخیں مار رہے ہیں. لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں تو سوچئے نواز شریف مریم صاحبہ کتنے پریشان ہیں. اب سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں پبلک نیوز پر یہ بات کہی کہ جناب جو پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں ہے، ڈاکٹرز خاص طور پہ انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ وہ بہت ایک سٹرونگ کمیونٹی ہے، بہت طاقتور کمیونٹی ہے، کیونکہ وہ آپس میں آپ پوری ایک ان کی باڈی ہے امریکہ کی، ڈاکٹرز ایسوسیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے پاکستانیوں نے، اور یہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، مالی لحاظ سے بھی بڑے سٹرونگ ہیں یہ. اور عمران خان ان کا ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان سے انویسٹمنٹ کروائیں گے، یہ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ میں تحریک انصاف کے حامی ڈاکٹرز کی لابی بہت مضبوط ہے، اور امریکی کانگریس کے رکن ان کے مریض ہیں، انہوں نے ان کی زندگی عذاب کا رکھی ہے، یعنی ڈاکٹرز نے. اور کہا کہ جی ہمارا لیڈر مشکل میں ہے، وہ خطوط لکھتے رہتے ہیں، لکھ کے انہوں نے ان پر پریشر ڈالا ہوا ہے امریکی جو نمائندے ہیں، سینٹر کانگریس کے ممبر، ان پر کہ جناب یہ دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ جی لیڈر ہے ہمارا وہ مشکل میں ہے. اب حال تو یہ ہے کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ہے اور برطانیہ کی بڑی مشہور و معروف یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایک نوجوان اپنی جب ڈگری لیتا ہے تو وہاں پر عمران خان کا وہ نعرہ لگاتا ہے، اور وہاں پر اور بھی جتنے پاکستانی باقاعدہ محسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں عمران خان زندہ باد. تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے خاص آپ دیکھیے خار ہے نون لیگ کو یا عمران خان سے مخالفین کو کہ جی یہ جو 1 کروڑ پاکستانی ہے اس سے ہم نے ووٹ کا حق بھی چھین لیا، ہم سمجھتے تھے اب یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو ہم نے گالیاں بھی دیں، برا بلا بھی کہا کہ وہ خواجہ آصف کہتے تھے یہ صرف یہاں دفنانے آتے ہیں، یہ ہیں یہ وہ ہیں، برا بلا ان کو گالیاں ہم نے دیں. لیکن یہ اتنے انفلوئنشل ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کو اصل میں مصیبت پڑی ہوئی ہے. اپنی ان کی کارکردگی دیکھیے، جو میں نے کہا نا کہ جی کیسز بنانا یہ سب کرنا، اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ پھر کہتے ہیں جی اس کو سپورٹ ملتی ہے. بھائی سپورٹ اس کو کیا ملنی ہے، لوگ حقائق سامنے لے آتے ہیں. ابھی ایک مثال دیکھیے، یہ سارا جو انہوں نے بنایا عدت والا معاملہ، یہ چیز فوری طور پر لوگ سامنے لے آیا کہ وہ جو کالی گاڑی آئی تھی، کالے شیشم والی آئی تھی، وہ بندہ کون تھا جو اس ملازم کو لے کر آیا، وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو وہ گاڑی کا جناب وہ لے آئے ہیں نمبر بھی، اور پتہ لگ رہا ہے وہ جعلی نمبر پلیٹ تھی، اور اس کی جناب آن لائن ویریفیکیشن ویو لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ تو گاڑی کچھ اور ہے، اور سارا اس کا بتا رہے ہیں کہ سوزوکی گاڑی اور وہ ٹویوٹا تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جعلی نمبر پلیٹ پر جناب وہ بندہ آ رہا ہے تو اس کی گواہی کیا ہوگی، وہ جعلی گواہی ہوگی. پھر اسد اللہ صاحب نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا کہ جی یہ خاور مانیکا نے شاہزیب خانزادہ کے شو میں کہا کہ مجھے صدمہ پہنچا کہ بشرا نے مجھ سے طلاق مانگی. ایسا کون سا آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر اس سے علم ہو کہ اس کی بیوی 2014 سے عمران خان کے ساتھ زنا کر رہی تھی تو وہ کہے گا جی مجھے بڑا صدمہ ہوا. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے جس طرح کہ وہ بیان دے رہا ہے کہ جی وہ یعنی کوئی بھی ملازم ہوتا ہے کیا وہ اسی طرح آ جاتا ہے اور دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ جی میں جاتا تھا اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے، کھلے دروازے کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے، اور یہ آ کے بتاتا تھا خاور مانیکا کو اور وہ آگے سے کچھ نہیں کرتے تھے. یا اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان بڑا صاف ستھرا آدمی ہے. یہ طلاق کے بعد کی بات ہے، طلاق کے بعد یہ بیان خاور مانیکا صاحب موجود ہے، اور اس سے پاک باز عورت بھی کوئی نہیں ہے میری جو سابقہ اہلیہ ہے اس سے. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوتے تھے، یعنی ان سب کے باوجود. تو یہ اب چیزیں لوگ خود سے سامنے لے آتے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس طرح چلائیں گے کہ جناب ہو یہ عالمی طاقتیں کر رہی ہیں. لوگوں کو پتہ ہے عالمی طاقتیں کس کو سپورٹ کر رہی ہیں، یہ پاکستانی ہیں جو کر رہے ہیں. تو امریکہ سے اب اس طرح کی خبر آ گئی ہے تو ان کے اب چھکے چھوٹ گئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جناب کہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ مصیبت ان کو یہ پڑ گئی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، اور عمران خان جو ہے وہ اور زیادہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہم اتنا انفلوئنس کر رہے ہیں، اتنا زور لگا رہے ہیں. یہ عادل نظامی یہ بھی صحافی ہیں اور اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی گواہ اور اس کو لانے والا دونوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے. یہ لوگ بات کر رہے ہیں. اور پھر شیئر کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ 2022 کا کہ جی عدت کے دوران بھی نکاح کیا جائے تو کسی بھی قسم کی کوئی فوجداری مقدمہ یا جرم نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ نکاح وائڈ یا فاسد ہوگا. اور اب یہ سوال ہے کہ جی کیسے ایک مجسٹریٹ عمران خان کے خلاف کیس چلا سکتا ہے. یہ فیصلے پہلے سے موجود ہیں، لوگ یہ شیئر کر رہے ہیں. تو یہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں کہ جناب کسی کو گرانا ہے، کرنا ہے، باہر لابنگ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان کے ساتھ جناب پتہ نہیں کیا وہاں جا کر ہم نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ مختلف ممالک میں کی ہوئی ہے،
ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں پر ہمارے ان سے قریبی تعلقات ہیں، اسی طرح کاروباری تعلقات، وہ تو بھارت کے بھی اگر شہری ہیں تو ان سے بھی تعلقات بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو یہ ہم تو اس طرح کرتے ہیں، یعنی ساری عمر یہ گزاری کہ ہم نے جو اپنے ریاستی ادارے یا ہمارا جو عہدہ تھا، ریاستی عہدہ، اس کو استعمال کیا۔ ابھی بلاول جو جن ممالک میں جاتے رہتے ہیں وہ کیا پاکستان کے لیے نہیں، وہ بھی آپ دیکھیے ذاتی طور پر ذاتی تعلقات بھی بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہی جاتے تھے تو ممالک میں دیکھتے تھے اچھا کس ملک میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ یہی دیکھتے تھے۔ پاکستان میں نہیں، پاکستان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا نہیں ہے تو ان ملکوں میں جا کر کرتے تھے، ان سے کاروباری شراکت داری کی، جی اربوں ڈالر کی بھاری انویسٹمنٹ ہے تو ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں لے کر آئیں، ہم پھر آپ کے ساتھ اسی طرح سے چلیں گے اور آپ کو بڑے فائدے دیں گے۔ لیکن یہ اس طرح سے کرتے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر، اور عمران خان جناب وہ عوامی سطح پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے مسئلہ ہے، یہ ان کی پریشانی ہے کہ جناب وہ پاکستان میں لوگ ہیں پاکستانی یا پاکستان سے باہر، وہ عمران خان کی طاقت بنے ہوئے ہیں اور ان کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ وہاں پر جلسے کر رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، جب ہم سے ووٹ مانگنے آؤ گے تو جی ہم تم سے یہ سوال پوچھیں گے، صرف یہی نہیں وہ لوگ کر رہے۔ وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں تو اگر کوئی زیادہ اس طرح کی بات کرے گا تو پتہ لگے گا جی غائب ہو گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے، کچھ کر دیا ہے، اس کے اوپر مقدمات ہو گئے ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ یہ بھی کہا گیا جی ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ پھر ساتھ ہی پتہ لگتا ہے ہو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ فیصلہ نہیں ہوا، یہاں سے جا کر پھر سفیر جو ہے وہاں جا کر بتاتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو باہر کے لوگوں کی جو سپورٹ ہے وہ اصل میں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔